السلام على حسين وعلى علي بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید مظہر حسین زیدی ابن سید ظفر حسین زیدی سیدہ ممتاز فاطمہ بنت مولانا سید شمس الحسن زیدی مرحوم ابرار حسین کاظمی آپ سب کے مرحومین شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على ایک اور صلوات عطیہ کریں اس سے بلند صلوات عطیہ کریں اللهم سورہ مبارکہ صف اور آیت نمبر 4 پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے محبوں نہیں محبوبوں کا ذکر کر رہا ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والے اور وہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ بہت بڑا اعزاز بہت بڑا مقام بہت بڑی عظمت ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو پھر کون اس سے نفرت کر سکتا ہے بڑے بڑے لوگ حکومتیں بڑے بڑے بجٹ بڑے بڑے نام اس کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں گے مگر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہوگا کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے قرآن مجید کی ایک اور حسین آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا
صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. تم مومن اور با کردار ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو اور اپنے کردار کو تدریجاً تکمیل کی طرف لے جاؤ. یعنی تدریجاً تکمیل کی طرف اگر ایمان اور کردار آگے بڑھے گا. جی ایک پانی پلانا بھی تو عمل صالح ہے نا جی. ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیں وہ عمل صالح، اور ایک کنواں کھود دیں تو وہ یقیناً برابر تو نہیں ہے. ایک گلاس پانی کسی کو پلانا بھی ثواب، مگر کنواں ہی کھود دیا جائے، مستقل ہی پانی کا انتظام کر دیا جائے. یہ دونوں ثواب ضرور ہیں، مگر دونوں کی کیفیتوں میں اور دونوں کے درجوں میں فرق ہے. یہ دونوں ایک جیسی نیکی نہیں ہے. روزانہ راشن ڈلوا دینا یہ بھی نیکی ہے، مگر اسے اس قابل بنا دیں کہ وہ روزانہ مانگنے نہ آئے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ بھی تو نیکی ہے، مگر دونوں نیکیوں میں فرق ہے. دونوں ایک جیسی نیکیاں نہیں ہیں. تو نیکیاں بھی نیکیاں ہیں، اور پھر نیکیوں میں جو تدریج ہے، جو تکمیل ہے، جو ترتیب ہے، جو بہتر سے بہتر نیکی ہے، اس طرح ایمان کی کیفیت بھی ہے. یقیناً جو حضرت آدم پر ایمان لائے کیا وہ مومن نہیں ہے؟ مگر آج جو حضرت آدم پر ایمان لے کر آیا ہوتا اور آج نبی پر ایمان نہ لاتا تو کیا اس کا ایمان مانا جاتا؟ مومن تو تھا وہ. تو آہستہ آہستہ شدت آتی چلی گئی. یعنی اعلان نبوت کے موقع پر سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جی لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. تو کیا لا الہ آج بھی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں فلاح پا جائیں گے؟ آج بھی ساری امت صرف نبی نے تو یہی فرمایا تھا کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. تو کیا آج بھی ساری امت لا الہ الا اللہ کہہ دے تو فلاح پا جائے گی؟ جی محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا نا. اس وقت میں جو صدر اسلام اور آغاز تھا نبی کی نبوت اور آپ کے اعلان نبوت کا، اس وقت تو لا الہ الا اللہ کہنا حضرت سمیہ، حضرت یاسر، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، ان لوگوں کا بہت بڑا ہنر تھا نا. لا الہ الا اللہ کہنے کا دوسرا مطلب تھا جان سے جانا. لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب تھا کہ اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھا لو. نبی فرما رہے ہیں بول دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. لیکن کیا آج بول دیں کافی ہے؟ یعنی جو بھی آج صرف اتنا بول دے گا تو وہ کیا مسلمان شمار ہوگا؟ نہیں نا. درجہ بڑھ گیا، کیفیت بڑھ گئی. جی کیا غلط کہا ہے ہم نے بھائی کہ غدیر سے پہلے اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے دنیا سے چلے گئے ہوتے تو شاید مسلمان ہوتے. مگر اب محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا اور علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے عزیزوں. جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے وہ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا بول رہا ہوں. غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے علی ولی اللہ پڑھا تھا. یہ بقن بقن لکا ابن ابی طالب کا اور کیا مطلب ہے؟ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا. یہ حضرت عمر نہیں کہہ رہے تو کون کہہ رہا ہے؟ اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ. مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، تم میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے. اور علی ولی اللہ کیسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھے بتائیں 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا. سب نے مانا، ایک نے نہیں مانا تھا. تو سنی شیعہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس پہ آسمان کا کنکر آ کے گرا، اور قرآن کہہ رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. سأل سائل، ایک سائل نے عذاب مانگا، بعذاب واقع، ایسا عذاب مانگا جو واقع ہوا، ایسا عذاب مانگا جو آیا. یہ قرآن ہے بھائی.
کب مانگا سائل نے عذاب جو آیا؟ وہ غدیر کے میدان میں، جب نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا اور اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب مولا کہ آپ کچھ مطلب لیں، آپ کچھ مطلب لیں، وہ کچھ مطلب لیں، آپ کچھ مطلب لیں، اتنا تو پتہ ہے مولا بولا، اتنا تو واضح ہے نا مولا بولا۔ مجھے علامہ نقن صاحب کا جملہ بڑا حسین، بر صغیر کا ایک بہت بڑا نام، صرف مجتہدی نہیں تھے، مرجع تقلید تھے، صاحب فتویٰ تھے۔ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ مولا کے آپ کچھ بھی معنی لیں، مگر حضرت عمر کے مبارکباد کے کیا معنی لیں گے؟ حضرت نے مبارکباد دی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی مبارکباد کے کیا مطلب ہے؟ مبارکباد کا تو وہی مطلب ہے جو ہم مطلب لے رہے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزو بہت بہت ہی واضح اور روشن بات ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آج ایک عیسائی جورج جرداق الصوت العدالت الانسانیہ، ایک عیسائی 2 جلدوں میں کتاب لکھتا ہے مولا علی کی عظمت پر۔ جی مسلمان کوئی مالک تو نہیں ہے مولا علی کے ذکر کا، کوئی چوتھے نمبر پہ مانے گا، کوئی پہلے نمبر پہ مانے گا، تم اسی میں لڑتے رہو کہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ دنیا استفادہ کر رہی ہے علی سے، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے مولا علی سے، لہذا مولا کے بارے میں عیسائی، اور ایک کیا حسین ایک غیر مسلم کا میں جملہ سنا دوں آپ کو، میخائیل رمضان ایک مسیحی اسکالر کا جملہ سنا رہا ہوں، لبنان کا رہنے والا مسیحی جو میخائیل رمضان، ایک بہت بڑے ادیب، عربی ادب کا دنیا کا بہت بڑا نام۔ اسے ایک سیمینار میں تقریر کے لیے بلایا گیا، بلانے والے نے آواز لگائی کہ تاریخ ادبیات عرب میں، ادبی تاریخ میں، عربی ادب کی تاریخ میں 2 ہی بڑے نام، ایک علی اور ایک میخائیل رمضان۔ میں اب اسے بلا رہا ہوں تقریر کرنے جس کا نام میخائیل رمضان ہے۔ وہ مائک پر آیا میخائیل رمضان، اور نظامت کرنے والے کے اس جملے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا اس نے مجھے علی کے ساتھ ملا دیا۔ بولنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مسلمان تو اس میں لڑتا رہے کہ چوتھا ماننا ہے یا پہلا ماننا ہے، مگر ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں اس دنیا ادب کے اندر علی کے بعد میرا بڑا نام ہے، تو میری نسبت تم نے علی کے ساتھ جوڑ دی، تو میرا حال تو یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میرا حال یہ ہے کہ ایک قوی ہیکل انسان کو تصور میں لاؤ، ایک دراز قد ایک انسان کو تصور میں لاؤ، جی جس کا بہت بڑا قد ہو، قوی ہیکل انسان، بہت مضبوط بدن ہو، جی اسے تصور میں لاؤ، اور اس کے پیروں میں جوتے کو تصور میں لاؤ، اور اس کے جوتے میں ڈلے ہوئے تسمے کو تصور میں لاؤ، اور اس تسمے میں ڈلے ہوئے 100 باریک باریک تاروں کو تصور میں لاؤ۔ تسمے کے اندر باریک باریک تاروں کے بٹ کے وہ تسمہ بنے گا نا، کہ باریک باریک 100 تاروں کو تصور میں لاؤ، تو میں اس اہلیت کا بھی نہیں ہوں کہ جوتے میں پڑے ہوئے تسمے کے 100 تاروں میں سے ایک تار بھی علی کا کہلاؤں۔ میں کہاں اور علی کہاں؟ صلوات اور نبی کی ذات پر۔ جی تو عزیزو بات بہت روشن ہے کہ محبوب خدا وہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس حالت میں کہ سیسا پلاہی ہوئی دیوار بن جاتے ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
بنیان مرصوص، سیسا پلائی بھی دیوار۔ کل کی جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے آج کی گفتگو کو میں متصل کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو صفن کأنہم بنیان مرصوص کا عنوان ہے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے جب تک اس کے اندر ایک جوہر نہ ہو، جب تک اس کے اندر ایک صلاحیت نہ ہو، جب تک اس کی ایک کیفیت نہ ہو، اور وہ کیفیت ہے ہمت۔ یہ کام بے ہمتی اور کم ہمت لوگوں کا نہیں ہے، یہ کام کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے، جن کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اپنے اوپر قابو ہو، اپنے اوپر تسلط ہو، ان کا کام ہے یہ میدانوں میں ڈٹنا، میدانوں میں رکنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا، دشمن کے سامنے کھڑے ہونا۔ جی، اور بہت اچھا موقع ہے کہ پہلگام کے سانحے کی آڑ میں آ کر ہمارے ملک پر حملہ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے سپاہیوں نے، ہمارے ملک کے محافظوں نے بھرپور جواب دیا۔ وہ 3 دن کی مار کے بھی نہیں تھے۔ جی، اور تقاضا تھا اس سال کے اس عشرے میں کہ میں اس موضوع پہ غور کروں کہ ابھی 12 دن کی جنگ ایران نے اسرائیل کے خلاف لڑی، اور وہ جس کے لیے ایک حوا بنایا ہوا تھا، ایک بت بنایا ہوا تھا، وہ کہا ہے نا حضرت آیت اللہ خامنئی نے کہ ہم نے ابھی تو اسرائیل کو ابھی جواب ہی نہیں دیا، ابھی تو ہم نے بت توڑا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو ایک بت بنایا ہوا تھا، ادھر تصور تھا کہ صاحب بہت عرصہ ہو گیا، بچے کہتے تھے ہم نے سنا ہے کہ وہ صاحب سب سے پہلی جنگ کون سی تھی؟ 65 کی، پھر اس کے بعد کون سی تھی عباس صاحب؟ 71 کی۔ آپ کو تو یاد ہوگا، میں تو اس کے 2 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ تو ہم نے نہ 65 کی جنگ دیکھی، نہ ہم نے 71 کی جنگ دیکھی، ہم تھے ہی نہیں۔ تو ہمیں تو بڑی آرزو تھی کہ ہماری فوج ہمیں کوئی جنگ دکھائے۔ میرا دل کر رہا ہے زور سے بولیے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، بلند تر صلوات۔ جی، ہم نے دیکھ لی، ہم نے مسلمانوں کی ابوہت اور جلالت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ آپ بات میری سن رہے ہیں نا؟ تو بات بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ یہ کام بغیر ہمت کے نہیں ہوتا۔ اعصاب کی مضبوطی چاہیے، دماغ کی سالمیت چاہیے، ذہانت چاہیے۔ میدان میں اترنا بے وقوفوں کا تو کام ہی نہیں ہے۔ جی، میدان سے تو بے وقوف پہلے ہی مرحلے میں بھاگ جاتا ہے۔ تو میدان میں اترنا تو مضبوط اعصاب والوں کا کام ہے۔ کیا صاحب؟ میدان میں اترنا مضبوط اعصاب والوں کا کام ہے۔ تو ہمت، ہم نے کل گفتگو شروع کی تھی میرے عزیزوں کہ ہمت ہدف تک پہنچنے کی، تعریف کر رہا ہوں بھائی ڈاکٹر عین الرضا صاحب، ہمت ہدف تک پہنچنے کی کوششوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ہمت کی تعریف ہدف تک پہنچنے کی کوششوں کے مجموعے کو ہمت کہتے ہیں۔ ارادے میں پے در پے پختگی کے بڑھنے کو ہمت کہتے ہیں۔ مسلسل ارادہ پختہ تر ہوتا چلا جائے اسے ہمت کہتے ہیں۔ جی، ہدف، اب ہمت کا بڑا گہرا تعلق ہے ہدف کے ساتھ۔ ہدف جتنا بڑا ہوگا اتنی ہمت بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ ہدف چھوٹا ہوگا ہمت بھی پست اور کمتر اور کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ تو بس اگر ہمت بڑی کرنی ہے، ہمت مضبوط کرنی ہے، ہمت کو ہمت کرنا ہے،
تو پھر ہدف بھی بڑا کرنا ہوگا. ہر ایک شخص سوچے اپنی زندگی میں اس کے ہدف کیا ہیں. مولا علی نے تو ہمارا دماغ عالی کر دیا ہے. علی مولا نے ہمارا دماغ عالی اس لیے کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر وہ چیز تمہاری قیمت ہے جیسے تم چاہتے ہو. وہ کیوں بتائیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مولا کیوں بتائیں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم اپنی چاہت کو اونچا کرتے چلے جاؤ, وہی تمہاری قیمت بن جائے گی. ہر وہ چیز جس کو تم چاہتے ہو وہ تمہاری قیمت ہے. قیمتو کل امرئ ما یحسنو, مولا علی کا فرمان. ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو چاہت بڑی کرنی ہے نا, سوچ بڑی کرنی ہے, آرزوؤں کو بڑا کرنا ہے. اور پھر اقبال کے فلسفے میں تو یہ بھی ہے کہ آرزوؤں کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے بھائی. یہ پوری دنیا آرزوؤں پہ چل رہی ہے. ہمارا ہر کام آرزوؤں پر ہے. ہم تو حتیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے نہیں آئیں گے اگر آرزو نہ ہو. اب وہ آرزو کیسی ہونی چاہیے, وہ آرزو کیا ہونی چاہیے, پھر اس کے اوپر بحث ہو, گفتگو. ہمت کو جو چیز شکستہ کر دیتی ہے وہ کم سے کم 3 چیزیں ہیں. جوڑ رہا ہوں میں کل کی گفتگو سے. وہ کم سے کم 3 چیزیں ہیں جو ہمت کو شکستہ کر دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز توجہ, سب سے پہلی چیز کمزوریاں. کمزوری جو ہے نا وہ ہمت توڑ دیتی ہے. اب کمزوری کی پھر 3 قسمیں اور بنا رہا ہوں میں. سب سے پہلے جسمانی کمزوریاں ہیں, کل میں بات کر چکا. دوسری چیز ہے خاندانی کمزوریاں. جسمانی طور پہ یہ مضبوط ہے, قد بود اس کا بہت اچھا ہے, شکل صورت اچھی ہے, بازو کے مسلس اس کے, مچھلیاں بہت تڑپتی بھی اور اچھلتی بھی ہیں, اور ساری توانائیاں اس کے اندر موجود ہیں, مگر خاندانی پس منظر نہیں ہے. بلکہ نہ صرف خاندانی پس منظر نہیں ہے بلکہ خاندانی پس منظر خراب ہے. اس پر بھی انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے جی. مگر پہلے والی چیز جسمانی کمزوری کو بھی اہل بیت نے کمزوری نہیں بننے دیا. فرمایا تمہارے بدن میں اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے, تمہارے وجود میں کوئی جسمانی کمزوری ہے, تو تم اسی کو اپنے لیے ہنر بناؤ, اسی کمزوری کو ہنر بناؤ. جی کتنا حوصلہ ملتا ہوگا آپ کو, مجھے, ہمیں ملنا چاہیے کہ جب جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں وہ اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں سے لکھ بھی رہا ہے, کام بھی کر رہا ہے. جی یہ انگوٹھا پیر کا, یہ چھوٹی سی انگلی پیر انگوٹھے کے برابر کی, اس میں قلم پکڑ لیتا ہے, اس سے وہ لکھتا ہے. اس کے ہاتھ نہیں ہے مگر بہترین رائٹنگ ہے, بہترین کام کر رہا ہے وہ. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے نہ ہونے کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. ایک آنکھ نہیں ہے, معلوم ہوا جنہوں نے ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئے, کام چھوڑ کر بیٹھ گئے, میری ایک آنکھ نہیں ہے, میری ایک آنکھ چلی گئی. مثال کے طور پہ ہونٹ کٹا ہوا ہے, مثلا دانت ایسے ہیں, مثلا کان ایسے ہیں. ان چیزوں کو کیوں اپنی کمزوری بنا رہے ہو؟ یہ ہم کل بات کر چکے ہیں, میں زیادہ اس پہ آپ کا ٹائم نہ لوں گا, وقت نہ لوں. دوسری چیز ہے خاندانی پس منظر. خاندانی طور پہ کمزور ہیں جی. ابا کچھ ایسے تھے, دادا کچھ ایسے تھے, گھر میں کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں, خاندان میں کچھ ایسے افراد گزرے ہیں جی. یہ فلاں کے بھتیجے ہیں, یہ فلاں کے پوتے ہیں, یہ فلاں کے بھانجے ہیں. کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنی بتاؤ کہ تم کون ہو. تم آبا و اجداد کی قبر میں نہیں جاؤ گے, تم اپنے برے کسی خاندان کے فرد کی قبر میں نہیں جاؤ گے. تم اپنا بتاؤ کہ تم کون ہو جی. حضرت سلمان فارسی کو شرمندہ کرنے کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اب وہ کیا بتائیں اپنے والد کا نام؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کہ آئندہ کبھی تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے تو کہہ دینا الاسلام و ابی, الاسلام و ابی, اسلام میرے بابا ہیں اور میرا نام محمدی ہے. الاسلام و ابی و اسمی محمدی, میرا بابا اسلام ہے. یعنی حضرت نبی مکرم نے حضرت سلمان کے والد کو ہی اسلام بنا دیا. یعنی وہی چیز جسے کمزوری کے طور پہ لوگ لے رہے تھے, وہی چیز حضرت سلمان فارسی کی طاقت کا ذریعہ بن گیا.
تو جس خاندانی پس منظر، تیسری جو کمزوری لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ کم سنی بچہ ہے، کیا کرے گا، یہ کیا کر لے گا، اس کے پاس کیا ہے، ارے بیٹھ جاؤ، تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو. لیکن عزیزان گرامی نہیں، خبردار، اس بنیاد پر کسی کو حقیر اور کمزور مت سمجھیے گا کہ یہ بچہ ہے. جی، بچہ کہہ کر کسی کو نظر انداز نہیں کریں. اس وقت مجلس میں اندر بھی باہر بھی ایک بڑی تعداد بچوں کی آئی ہوئی ہے. آپ بھی کل بچے تھے تو آپ کے کوئی بڑے آپ کو لاتے تھے، یہ آپ بھی کسی کے ساتھ آتے تھے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں. نبی مکرم نے کبھی ایسا نہیں ہوا، میں سنت بتا رہا ہوں آپ کو، سرکار کی سنت سنا رہا ہوں، برداشت فرمائیے مجھے کچھ دیر کے لیے. سرکار دو جہاں کی سنت ہے کہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی نے کسی بچے کو دیکھا ہو اور نبی نے سب سے پہلے اس سے بات نہ کی ہو. سب سے پہلے اس بچے سے بات کرتے تھے. یہ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، سارے بڑوں سے پہلے ملا لیں پھر بچوں کو ملا لیا، ہاتھ ملا لیا. یہ غلط ہے. یا آپ اس کی شخصیت کو توڑ رہے ہیں، اسے آئندہ وہاں جانے سے روک رہے ہیں، آئندہ اپنے قریب آنے سے آپ اسے روک رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ اتنے بڑے آدمی تھے، انہوں نے تو مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، ہم تو ان کے لیے کیا سوچ کے گئے تھے، انہوں نے تو مجھ سے بات بھی نہیں کی، میں انہیں سلام کرتا رہ گیا، انہوں نے تو جواب نہیں دیا. نہیں، اصل تو ان کے ہاتھ میں کل آنا ہے، مستقبل تو ان کے ہاتھ میں آنا ہے. اس کو اہمیت دیں گے. ایک بڑا آدمی، مشہور آدمی، شخصیت اگر کسی بچے سے ہاتھ ملائے گی تو جیسے ہی وہ اس سے ہاتھ ملائے گی اتنی ہی سی دیر میں وہ بچہ ایک مرتبہ جوان ہونا شروع ہو جائے گا. فکری طور پہ جوان، سوچ کے طور پہ جوان، خود اعتمادی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر خستہ نہیں ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے، تو میں نتیجہ دے رہا ہوں، خبردار یہ کہہ کر کہ بچہ بچہ ہے، بچے سے کیا بات ہوگی. عزیزان گرامی، اسلام کا اعلان ہی نہ ہوتا اگر ایک 10 سالہ بچے نے حمایت نہ کی ہو. سالہ تھے مولا علی جس وقت نبی نے فرمایا تھا ایکم یبادرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر میں میری مدد کرے گا. تو پہلے دن بھی فرمایا، پہلی مرتبہ بھی فرمایا مولا علی نے، انا یا رسول اللہ. اچھا، مولا سے ہاتھ جوڑ کر کہوں یا علی، ابھی تو رسول اللہ نے رسول اللہ ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا، آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ. علی مولا کے لیے اعلان تو نہیں ہو رہا تھا نا، وہ تو سب کے لیے اعلان ہو رہا تھا. فرمایا انا یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون ہے جو میری اس مشکل تحریک میں میرا ساتھ دے گا. پھر مولا علی کی آواز آئی، 10 سال علی کی آواز آئی. پورے 10 سال کم سن ہے مولا نبی سے مولا علی. جی، پورے 10 سال کم ہے. اعلان نبوت ہوا ہے سرکار کی 40 سال کی عمر میں، اس وقت مولا علی 10 سال کے تھے. 30 عام الفیل، مولا نبی کے 30 سال کی عمر میں مولا علی کی، مولا نبی کے 30 سال کی عمر میں مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. تو 40 سال میں جب اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو 10 سال کے. جب دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس مشکل کام میں میرا مددگار ہوگا، پھر مولا علی نے فرمایا انا یا رسول اللہ. پھر مولا نے بٹھا دیا. پھر حضرت نے فرمایا جو میری اس میں مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. ابھی اپنا اعلان کرنے سے پہلے خلافت روشن کر کے گئے. مسئلہ خلافت اعلان نبوت سے پہلے مولا نبی نے واضح کیا ہے. پھر اس وقت میں مولا علی نے پھر فرمایا. تو پھر جب مولا علی نے فرمایا تو فرمایا یا علی انت خلیفتی و وصیی و وزیری من بعدی و فی حیاتی. تم میرے مرنے کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو، میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو. تم میرے وزیر بھی ہو، تم میرے وصی بھی ہو. تو اس وقت میں ابو لہب نے حضرت ابو طالب سے کہا تھا، یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، اس وقت حضرت ابو طالب سے ابو لہب نے کہا تھا کہ ابو طالب آج کے بعد تم کبھی بیٹے کی اطاعت کرو گے اور کبھی بھتیجے کی اطاعت کرو گے. یعنی یہ تانا دیا تھا کہ تمہارا بچہ اب تمہارا مولا ہے، تمہارا بیٹا تمہارا مولا ہے، تمہارا بھتیجا اب تمہارا مولا ہے. تو اس دن بھی یہ بگاڑ کے جانا چاہتا تھا ابو لہب. تو حضرت ابو طالب نے گریبان پکڑ کے بٹھایا، کیونکہ بس بہت ہو گئی، 3 دن سے کھانا کھا رہے ہو جی،
حضرت ابو طالب نے گریبان پکڑ، جو تاریخ ہے، گریبان پکڑ کے بٹھایا اور یہاں بٹھا کر وہاں دیکھ کر فرمایا قم یا سیدی و مولائی. حضرت رسول اللہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ میرے مولا، اے میرے سید کھڑے ہو جاؤ، قل ما شئتا، جو چاہتے ہو وہ بولو. اور پھر آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو یہ کوئی کمزوری ہے؟ کمال ہے کہ اگر کوئی بچہ اس شعور کا ہو. کمال ہے یہ کسی وجود کے لیے کہ ان کا بچہ اس شعور کا ہو، اس درجہ فہم و فراست رکھتا ہو. لہذا یہ تیسرا بھی کمزوری شمار نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو دوسری کمزوری ہے اس پہ میں تھوڑی سی اگرچہ زیادہ نہیں رکوں گا لیکن توجہ زیادہ چاہوں گا. پہلی کمزوری کیا تھی؟ پہلی کمزوری تھی جسمانی کمزوری، خود کی کمزوری، جس میں جسمانی کمزوری ہے، جس میں خاندانی کمزوری ہے، جس میں بچپنے کو کمزوری لیا جاتا ہے. دوسری کمزوری ہے ایک دوسرے کو کمزور کرنا کمزوری ہے. توجہ ہے بات کی؟ ایک دوسرے کو کمزور کرنا یہ ہمت کے رستے میں رکاوٹ ہے، یہ میدانوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. بہت سارے کام مجھے اور آپ کو دل نہ بھی کر رہا ہو تو کرنا پڑے گا، وہ کام کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے اس کام سے میرا دوست کمزور پڑ جائے گا. میرا دل نہیں کر رہا یہ کام کرنے کو لیکن میرا دوست کمزور پڑ جائے گا. ایک دوسرے کو کمزور کرنا یہ خود ایک بہت بڑی کمزوری ہے. ہمیں تو ایک دوسرے کا ہدف مند ہونا چاہیے نا، ہم ہدف ہونا چاہیے، ہدف مند ہونا چاہیے. ایک دوسرے کا، بھائی جملہ علی بھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ایک دوسرے کا ہدف مند ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ہدف نہیں بنانا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو ہدف بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں. لیکن نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ایک دوسرے کی طاقت بنیں. کیسے؟ یہ صرف تقریریں کرنے کے لیے تھا؟ یہ صرف اپنے مدرسوں میں اور اپنے امام بارگاہوں میں اور اپنی مسجدوں میں تقریر اور واز کرنے کے لیے حد تک تھا کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ زے آفرین کہ زے در آفرینش کہ در آفرینش زے یک گوہرند. یہ سعدی شیرازی کہتے ہیں نا کہ انسان پورے ایک پیکر کی طرح ہے. کوئی انگلی ہے تو کوئی بال ہے تو کوئی ناک ہے تو کوئی کان ہے تو کوئی بھویں ہے تو کوئی پلکیں ہے تو کوئی پیر کے ناخن ہے تو کوئی ہاتھ کے ناخن ہے. یہ سارے انسان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے اعضائے بدن کی طرح ہیں. مجھے بتائیے آنکھ میں چوٹ لگے تو سر میں درد نہیں ہوتا؟ آنکھ میں چوٹ لگے تو بخار نہیں ہوتا؟ آنکھ میں چوٹ لگے، مثال کے طور پہ ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا پورے بدن میں درد نہیں گھومتا؟ گھومتا ہے نا. تو جب اللہ نے اور پھر جب انسانوں کے لیے اس انداز سے اللہ نے پیکر سماج کو قرار دیا ہے تو پھر مسلمان کیسے چین سے بیٹھ جاتا ہے جب فلسطینی بچہ بلبلاتا ہے، جب فلسطینی خاتون بھاگ رہی ہوتی ہے اس کھانے کی طرف جو اسے کسی جہاز میں سے گرا کے دیا جا رہا ہوتا ہے. کیسے مسلمان چین سے رہ سکتا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہدف مند بننا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا ماحول ہوا ہے، یہ صدی مسلمانوں کی جلالت کی صدی ہے. جی کچھ خبریں آ رہی ہیں بعض ممالک میں اہل بیت کی طرف رغبت تیزی سے بڑھی ہے ابھی گزشتہ ایک مہینے میں. جی کچھ ممالک میں بہت تیزی سے اہل بیت کے پیغام کی طرف رغبت بڑھی ہے. کردار سے بڑھ کر کوئی تو تبلیغ نہیں ہوتی، کردار خود ایک تبلیغ ہے. اچھا جب ایسا ہوگا الحمدللہ اور عرب ممالک، الحمدللہ سعودی عرب اور ایران، الحمدللہ پاکستان اور ایران، مگر جو پاکستان میں تکفیری رہتے ہیں نا انہیں یہ پسند نہیں ہے. جو پاکستان میں کافر کافر کے نعرے لگانے والے رہتے ہیں نا انہیں یہ پسند نہیں ہے. لہذا میں اپنے اداروں سے بھی، آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. یہاں اب ہمارے درمیان انتشار پھیلانے کے زیادہ اہتمام کیے جائیں گے، زیادہ انتظام کیے جائیں گے، ہمیں لڑوانے کے بڑے بڑے خرچے کیے جائیں گے. جی ہو سکتا ہے کہیں سے چیک بھی آنا شروع ہو گئے ہوں.
یہ تو پاکستان میں ہوا ہے نا ایسا ماضی میں، بلینک چیک بھی بھیجے گئے یہاں پر، پکڑے گئے باقاعدہ وہ. جنہیں پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہیں پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کمزور کریں. اور تیسری چیز، اور جو سب سے پہلی چیز ہے مگر میں قصدن اسے تیسرے نمبر پہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے غیب پر ایمان. ہم بہت مضبوط ہوں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، مگر غیب پر ایمان نہ ہو. یقین جانیے کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کو جانا ہے. کیسے کیسے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے جائیں گے. کسی کے جانے پہ یہ مت سوچئے گا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہیں، اللہ کا نظام ہے. اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر مثلها خیر منها او مثلها. ہم نے کسی آیت کو منسوخ نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، اور نہ ہی کسی آیت کو ہم نے محو کیا مگر کیا؟ نأت بخیر منها، یا ہم نے اس سے بہتر کو پیش کیا، یم او مثلہا، اس جیسے کو پیش کیا. یعنی ایک کو ہٹائیں گے تو اس جیسا لائیں گے یا اس سے اچھا لائیں گے. یہ نہیں کہ صاحب وہ مر گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ چلے گئے تو اب سب مٹ گیا، سب ختم ہو گیا. جی قرآن کہہ رہا ہے بھائی اس پر یقین رکھنا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ایک آیت میں ہٹاؤں گا یا ایک آیت کو محو کروں گا تو یا اس سے اچھی آیت لاؤں گا یا اس جیسی آیت لاؤں گا. نأت بخیر منہا او مثلہا، یا اس جیسی آیت یا اس سے اچھی آیت. تو اس پر یقین رکھنا چاہیے نا ہمیں. کوئی اگر شہید ہو جائے، کوئی اگر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے تو اس کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا کام ہے، اللہ مدد کرے گا. تم اکیلے ڈٹ کر دکھاؤ، اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے اتارے گا. تم ڈٹو تو صحیح، چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اور ہوا جنگ احد کے اندر، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی 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 عرفان بھائی، پھر آپ کے ہاں حفظ بڑھ گیا اندر، یا مجھے لگ رہا ہے نا؟ تو بہتر ہو جائے گا کل انشاءاللہ. ایک اور صلوات. جی 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 ہوا نا میدان میں. ہوا تھا نا میدان احد کے اندر کہ جب معرکہ اور منظر ہی بدل گیا اور پلٹ گیا تو شیطان نے آواز لگائی کہ رسول اللہ کو مار دیا گیا. ہاں یہ تو بعد میں سرکار نے فرمایا تھا نا، یہ جو آواز گونج رہی تھی جس کو سن کے تم نے بہت سو نے کہا کہ اب جب رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو جانے لگے تو پھر بہت سے لوگوں کو روکا گیا، کہاں جا رہے ہو؟ رسول ابھی زندہ ہیں. مولا علی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی رسول اللہ زندہ ہے. جی اور قرآن کی آیات بھی ہیں کہ کیا میرا رسول اگر دنیا سے چلے جائے گا تو تم اس کا دین چھوڑ دو گے؟ جی اور پھر ان کو روکا گیا، بہت سے آئے بہت سے نہیں آئے، وہ تاریخ ہے عجیب. تو اس وقت میں رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ شیطان کی آواز تھی جو تمہیں وسوسہ ڈال رہی تھی، میں تو زندہ ہوں، میں تو موجود ہوں. اس کے بعد بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت اور ننسہا، ہم ایک آیت کو منسوخ کریں یا اسے محو کریں. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں نتیجہ دے دوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے ما ننسخ من آیت اور